جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ امید ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ اندر ویڈیو کے ساتھ اندر ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں جناب۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور ہمارا یہ ٹاپک انشاءاللہ بڑا ہی اچھا جانے والا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، فاٹا، فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹرائبل ایریاز۔ تو فاٹا جو ہے وہ ہمارا کے پی کے ساتھ والا علاقہ ہے۔ کے پی کے ویسٹرن میں یہ علاقہ پایا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو مختلف ٹرائبل ایریاز پر مشتمل ہے، جہاں پر 7 ٹرائبل ایجنسیز ہیں اور 6 فرنٹیئرس ریجنز ہیں، اور یہاں کی جو پاپولیشن ہے لوگوں کی وہ تقریباً 4 ملین کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس کا ایریا بھی 22,000 کلومیٹر تک ہے جو وہاں پر موجود ہے۔ اور برٹش دور میں 1901 میں یہاں پر آر سی ایس کے نام سے ایک ریفارم کی گئی تھی، جس میں وہاں کے ٹرائبل ایریاز کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو ایک قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے، باشندے تھے، وہ سیکیورٹی تھریٹس کا سبب بن سکتے تھے، پاکستان میں بھی اور نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ خانہ بدوشی والی زندگی گزار رہے تھے، ان کے کوئی ریسورسز نہیں تھے، تو وہ ان فیوچر جو ہے وہ کچھ مسئلہ جو ہے کریٹ کر سکتے تھے، جس طرح آج افغانستان میں جو ہے وہ جرگہ سسٹم ہے، اور وہاں پر جو ہے دہشت گرد جو ہیں وہ پناہ گزیر ہیں۔ تو اسی حوالے سے فاٹا جو ہے وہ ایک ہمیشہ سے ڈسپیوٹ رہا، بیفور پارٹیشن اور آفٹر پارٹیشن۔ تو 2015 میں پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ فاٹا کو جو ہے وہ مرج کر دیا جائے ود کے پی کے، اور یہ قرارداد جو تھی 2016 میں جو ہے یہ پیش کی گئی، اور اس پر آفٹر ڈیٹیل ڈسکشن پارلیمنٹ میں کی گئی، اور اس کو بل کو پاس کیا گیا، اور فاٹا کو جو ہے وہ مرج کیا گیا ود کے پی کے۔ ود دی پیسج آف ٹائم جب کے پی کے میں اس کو کنورٹ کیا گیا تو یہاں پر جو جوڈیشری سسٹم تھا وہ نہیں تھا، اور اکنامکس ان کی بالکل گری ہوئی تھی، گورننس نہیں تھی، تو یہ کرائسس جو ہیں وہ شروع میں سامنے آئے۔ پھر ود دی پیسج آف ٹائم جو ان کی جوڈیشری تھی اس کو لنک کر دیا گیا کے پی کے ساتھ، کہ جو آپ کے فیصلے ہوں گے وہ کے پی کے کی جو جوڈیشری ہے وہ فیصلے کرے گی۔ یہ ایک اچھا شگون تھا۔ یہاں کا جو ایک جرگہ سسٹم تھا وہ اسی طرح فعال رہنے دیا گیا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، اور وہ اسی طرح چلنے دیا گیا۔ سوشو اکانومک ویلیو کے لحاظ سے اس کو لنک کیا گیا سی پیک کے ساتھ، جو ایک اندر جو ہے وہ بگ فیکٹر تھا یہاں کی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کا۔ پھر فاٹا کو جو ہے یہ آزادی دی گئی تھی کہ وہ اپنے الیکٹڈ ممبر کو سلیکٹ کرے گا تھرو پارلیمنٹیرین کے پی کے تھرو، اور اپنی سیٹس جو ہے وہ کنزرو کرے گا کے پی کے الیکشن کے تھرو۔ تو یہ 5 ایئر کا پلان تھا کہ فاٹا کو جو ہے ایمرج کیا جائے گا۔ تو اس میں کافی حد تک تو ہم کامیاب ہوئے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم دیکھا گیا کہ جو ہرڈلز، جو چیلنجز پیش آئے، وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکے۔ دوسرا، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ ہم فاٹا کو جو ہیں وہ ریسورسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کریں تاکہ وہ اپنی سوورنٹی کو برقرار رکھیں۔ تیسرا فیکٹر جو تھا وہ پولیٹیکل تھاٹس تھیں ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز کی اور نیشنل اسمبلیز کی، اور یوتھ یہ چاہتی تھی کہ جو ہے اس کو ایمرج کر دیا جائے ود کے پی کے ساتھ۔ یہ اندر فیکٹر تھا، اور چوتھا فیکٹر یہ تھا کہ وہاں پر تب تک گڈ گورننس نہیں بحال ہو سکتی جب تک پاکستان یہ اسٹے نہیں لیتا، یا پاکستان کی گورنمنٹ یہ اسٹے نہیں لیتی، آیا کہ وہ وہاں پر ریفارمز چاہتی بھی ہے کہ نہیں چاہتی۔
تو ٹرائبل ایریا کی جو ریفارمز تھیں وہ جگرا سسٹم تھا، اور وہاں کا جو رواج سسٹم تھا، ٹرائبل رواج سسٹم، وہ اسی طرح باہر رکھا گیا۔ وہاں پر جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی تھی، لوکل گورنمنٹ وہاں پر پروموٹ کی گئی، وہ تھرو آفٹر 2018 کے الیکشن کے بعد وہاں پر الیکشن کروائے گئے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائے گئے، اور اس کو ایک قومی دھارے میں شامل کیا گیا۔ تو یہ چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن تھا ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے، فاٹا کے حوالے سے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے بنایا جائے، اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ فاٹا جو تھا وہ پہلے کیا تھا اور اب فاٹا کی کیا سچویشن ہے۔ تو ملتے ہیں نظر ویڈیو پر، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔